کبھی سوچا ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں وہ جو بند دروازے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل، جن کی گونج پوری تاریخ بدل سکتی ہے۔ جی، آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو طاقت کے ان پوشیدہ اور کبھی کبھی کافی بے رحم اصولوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اصول جن پر شاید یہ دنیا چلتی ہے۔ ہاں، جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان ذرائع کے مطابق اصل کھیل شاید یہی چلاتے ہیں۔ بالکل، یہ ذرائع ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جہاں ظاہری شرافت جو ہے وہ اکثر صرف ایک نقاب ہوتی ہے، اور اصل مقابلہ پردے کے پیچھے؟ جی، اصل مقابلہ وہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک آپ کہیں پیچیدہ اور بعض اوقات پریشان کن منظرنامہ ہے، لیکن اسے سمجھنا میرے خیال میں اہم ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں نا؟ یقیناً، طاقت کا کھیل تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے ان ذرائع میں جو طاقت کے تاریک پہلو بیان ہوئے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں یوں سمجھیں 3 بڑے اقسام میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا، ذہنی کھیل یعنی نفسیاتی حربے، لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا۔ دوسرا، سماجی جوڑ توڑ، جسے یہ ذرائع سوشل اسیسن کے قوانین بھی کہتے ہیں، تعلقات کا استعمال۔ جی، ذاتی تعلقات، دوستیاں، دشمنیاں۔ اور تیسرا، وہ منصوبہ بند دھوکہ دہی اور گمراہی کے فنون، اسٹریٹیجک ڈسیور والے حربے۔ چھپنا، گمراہ کرنا، معلومات کنٹرول کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے میدان سے، انسانی ذہن کا کھیل۔ یہ شاید سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے تاثرات، ان کو قابو کر لیں تو آپ بہت کچھ قابو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ان ذرائع میں ایک بہت اہم قانون کا ذکر بار بار آتا ہے۔ قانون نمبر 3، اپنی نیتوں کو چھپائیں، کنسیل یور انٹینشنز۔ جی، اس میں 2 خاص طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو جھوٹی مخلصی، بظاہر اتنے مخلص لگنا کہ کوئی شک ہی نہ کرے۔ ہاں، اور دوسرا غلط اشارے دینا، ریڈ ہیرنگز، جان بوجھ کر توجہ بھٹکانا۔ جی، اس کی کلاسیکی مثال جو ان ذرائع میں ملتی ہے وہ آٹو وان وزمارک کی ہے۔ ہاں، بسمارک والی مثال کافی مشہور ہے۔ انہوں نے پرشیا کو متحد کرنے اور آسٹریا کے خلاف جنگ کی تیاری کا اپنا اصل منصوبہ کافی عرصے تک چھپائے رکھا۔ اور وہ بظاہر کیا کر رہے تھے؟ بظاہر وہ امن مذاکرات، سفارتکاری، ان سب کی باتیں کرتے رہے، لامطلعی باتیں، جس سے حریفوں کو لگا کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ بالکل، انہیں لگا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اس جھوٹی مخلصی اور غلط اشاروں نے انہیں تیاری کے لیے بہت قیمتی وقت دے دیا۔ لیکن یہ کام کیوں کرتا ہے؟ لوگ کیوں اعتبار کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگ اکثر ظاہری شکل و صورت پر جاتے ہیں، ہے نا؟ ایمانداری کو ہم ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جو شخص ایماندار نظر آئے وہ آسانی سے بھروسہ جیت لیتا ہے، بھلے ہی اندر سے اس کے عزائم کچھ اور ہوں۔ یہ دوسروں کو الجھا دیتا ہے اور آپ کو اپنی چال چلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ صحیح۔ آج کل بھی آپ دیکھیں، کارپوریٹ دنیا میں، سیاست میں یہ چیزیں عام ہیں۔ بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، اصل منصوبے کچھ اور۔ لیکن اس میں خطرہ نہیں ہے اگر نیت کھل جائے تو؟ یقیناً خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ ذرائع بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا نازک کھیل ہے۔ اگر آپ کا فریب پکڑا گیا تو ساخت ختم، مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے، اور لوگ شاید پھر کبھی اعتبار نہ کریں۔ تو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں بہت چالاکی اور خود پر قابو چاہیے۔ لیکن ان ذرائع کا اصرار ہے کہ طاقت کے کھیل میں شفافیت اکثر کمزوری ہوتی ہے۔ جی، ان کا استدلال یہی ہے کہ شفافیت آپ کو کمزور بناتی ہے۔ اچھا۔ ذہن کو قابو کرنے کا ایک اور دلچسپ پہلو جو ان ذرائع میں ہے وہ ہے قانون نمبر 32، لوگوں کے تصورات سے کھیلیں، پلے ٹو پیپلز فینٹیسیز۔ ہاں، یعنی حقیقت چاہے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لوگ اکثر اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، خوابوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک بہت بہت اہم پہلو ہے۔ حقیقت اکثر پیچیدہ ہوتی ہے، مایوس کن ہوتی ہے، محنت مانگتی ہے۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں خواب اور تصورات وہ امید دیتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، فوری تسکین کا احساس، صحرا میں نخلستان کی طرح۔ بالکل۔ تو جو شخص لوگوں کو یہ خواب بیچ سکتا ہے وہ ان پر غیر معمولی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کی مثال وہ وینس کے کیمیادان براگاڈینو کی دیتے ہیں۔ جی، براگاڈینو 15ویں صدی میں جب وینس معاشی طور پر مشکل میں تھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ سونا بنا سکتا ہے۔
ہاں، اور اس نے کبھی حقیقی سونا بنا کر نہیں دکھایا، سوائے کچھ چالاکیوں کے۔ لیکن اس نے لوگوں کی امیدوں کو جگایا۔ بالکل، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، اسے پیسے دیے، عزت دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں وہ کہانی سنا رہا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ کہ ان کے مسائل کا کوئی جادوئی حل ہے۔ صحیح، براگڈینو نے لوگوں کی مایوسی اور ظاہر ہے امیر بننے کی خواہش کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ان کے تصورات کو استعمال کیا۔ اور یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آج کی دنیا میں دیکھیں، مارکیٹنگ، اشتہار بازی، یہاں تک کہ سیاسی مہمات اچھا۔ اکثر اسی اصول پر چلتی ہے۔ مصنوعات کو صرف ان کی خوبیوں کی بنیاد پر تھوڑی بیچا جاتا ہے۔ نہیں، ان سے جڑے خواب، طرز زندگی۔ بالکل، اور سیاستدان، وہ بھی تو اکثر مسائل کے سادہ حل اور روشن مستقبل کے خواب دکھا کر ہی ووٹ لیتے ہیں نا۔ ہے نا؟ تو یہ ذرائع کہتے ہیں کہ جو حقیقت کے بجائے تصورات بیچتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ان ذرائع کے مطابق۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح امیدیں اور خواہشات بھی قابو کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اچھا، اب اگلے میدان کی طرف چلتے ہیں، سماجی جوڑ توڑ۔ یعنی تعلقات اور دشمنیوں کا استعمال، جسے یہ ذرائع سوشل اساسینیشن کے قوانین کہتے ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں ذاتی تعلقات، وفاداریاں، دشمنیاں، یہ سب طاقت کے کھیل میں ہتھیار بن جاتے ہیں۔ جی، اور یہ اکثر زیادہ ذاتی، زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی اور شاید کافی متنازع قانون ہے، قانون نمبر 2۔ دوستوں پر کبھی زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ Never put too much trust in friends, learn how to use enemies۔ جی، یہ ذرائع دلیل دیتے ہیں کہ دوستی اکثر جذباتی ہوتی ہے۔ اس میں حسد آ سکتا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، خوشامد۔ اور یہ چیزیں طاقت کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دوست آپ کی کمزوریاں جانتے ہیں اور کبھی کبھی تعلق خراب نہ ہو جائے اس ڈر سے آپ کو وہ سچ نہیں بتاتے جو ناخوشگوار ہو۔ جی، دوسری طرف ایک ثابت دشمن جسے آپ نے کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیا ہو، اس کے پاس ثابت کرنے کے لیے زیادہ کچھ ہوتا ہے۔ اچھا؟ اس کی وفاداری اکثر خوف یا پھر مشترکہ مفاد پر مبنی ہوتی ہے، اور ان ذرائع کے مطابق یہ جذبات سے زیادہ قابل اعتماد بنیاد ہے۔ اس کی مثال وہ چینی شہنشاہ سونگ کی دیتے ہیں۔ شاہ سونگ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ان فوجی جنرلوں کو جو اس کے ساتھی تھے، جنہوں نے اسے اقتدار تک پہنچایا تھا، جو اس کے دوست بن سکتے تھے، بالکل انہیں قریب رکھنے کے بجائے بھاری رشوت دی، اعزازات دیے اور دور دراز علاقوں میں گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یعنی آرام دہ زندگی لیکن اقتدار کے مرکز سے دور۔ جی، ذرائع کے مطابق وہ سمجھ گیا تھا کہ جو کل تک ساتھی تھے وہ آج طاقتور حریف بن سکتے ہیں۔ یہاں وہی اصول نظر آتا ہے جس کا ذکر قانون نمبر 13 میں بھی ہے کہ مدد مانگتے وقت ذاتی مفاد کی اپیل کریں۔ بالکل، اپیل ٹو پیپل سیلف انٹرسٹ، نیور ٹو دیئر مرسی اور گریٹیٹیوڈ۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ طاقت کے کھیل میں ذاتی مفاد جذبات سے زیادہ پائیدار محرک ہے۔ تو دوستوں پر انحصار کمزوری ہے۔ ان ذرائع کے مطابق یہ آپ کو جذباتی طور پر کمزور کر سکتا ہے، جبکہ دشمنوں کو استعمال کرنا اگر احتیاط سے کریں تو آپ کو غیر متوقع فائدے دے سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ نظریہ دوستی کی اہمیت کو بالکل ہی رد نہیں کر دیتا؟ کیا طاقت کے کھیل میں مخلص رشتوں کی کوئی جگہ نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ذرائع طاقت کے حصول اور اسے برقرار رکھنے کے نقطہ نظر سے لکھے گئے ہیں۔ اچھا۔ اس تناظر میں وہ تعلقات کو بھی ایک وسیلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوستی خود بری چیز ہے، بلکہ یہ کہ طاقت کے بے رحم کھیل میں اس پر اندھا اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک سخت، شاید مایوس کن نظریہ ہے، لیکن ان ذرائع کا مرکزی خیال یہی ہے۔ اسی سماجی میدان کا ایک اور بے رحم قانون، قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں، کرش یور اینمی ٹوٹلی۔ یعنی ادھوری فتح سے بچیں۔ جی، اگر دشمن کو ہرائیں تو ایسا کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس قانون کے پیچھے منطق وہ یہ بتاتے ہیں کہ زخمی دشمن سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ زیادہ خطرناک۔
ہاں، اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تو وہ بدلہ لینے کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ادھورا چھوڑا گیا دشمن یا اس کے حامی وہ وقت کے ساتھ دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو مکمل فتح کا مطلب صرف جسمانی شکست نہیں، بلکہ دشمن کی ہمت، اس کے وسائل، اس کی حمایت، سب کچھ ختم کرنا۔ اس کی تاریخی مثالیں بھی ہیں، جیسے چینی تاریخ میں ملکہ وو کی۔ جی، ایمپریس وو، جس نے اقتدار تک پہنچنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے اپنے راستے میں آنے والے تمام حریفوں کو، حتیٰ کہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو بھی بے رحمی سے ختم کر دیا۔ جی، اور دوسری طرف ہیجیانگ یو کی مثال ہے، ایک طاقتور جنگجو، لیکن اپنے حریف لیوپانگ کو بار بار ہرانے کے باوجود مکمل ختم نہیں کیا۔ اور آخرکار کیا ہوا؟ لیوپانگ نے دوبارہ طاقت پکڑی اور ہیجیانگ یو کو تباہ کر دیا۔ تو یہ مثالیں اسی نقطۂ نظر کو مضبوط کرتی ہیں کہ رحم دلی اگر غلط وقت پر ہو تو مہلک ہو سکتی ہے۔ کم از کم طاقت کے اس خاص نقطۂ نظر سے۔ جی، یہ ایک ایسا سبق ہے جو تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے، بھلے ہی یہ اخلاقی طور پر کتنا ہی ناگوار لگے۔ ان ذرائع کے مطابق طاقت کا کھیل بقا کا کھیل ہے۔ ایک طرح سے جی، اور بقا کے لیے بعض اوقات سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ واقعی یہ قوانین ایک سرد حساب کتاب والی دنیا کی تصویر دکھاتے ہیں۔ اچھا، اب آخری قسم کی طرف آتے ہیں، وہ قوانین جو چھپنے، گمراہ کرنے اور معلومات کنٹرول کرنے سے متعلق ہیں۔ یعنی منصوبہ باز دھوکہ باز کے حربے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ معلومات طاقت ہے، یہ جاننا کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ ایک قدم آگے رکھتا ہے۔ لیکن معلومات حاصل کیسے کی جائے، خاص طور پر جب لوگ اسے چھپانا چاہتے ہوں؟ یہیں پر قانون نمبر 14، دوست بن کر رہیں، جاسوس بن کر کام کریں۔ پوز ایز اے فرینڈ، ورک ایز اے اسپائی، یعنی براہ راست سوال پوچھنے یا شک پیدا کرنے کے بجائے دوستانہ انداز میں غیر رسمی گفتگو کے ذریعے معلومات آہستہ آہستہ نکالیں۔ اس کی مثال وہ آرٹ ڈیلر جوزف ڈوین کی دیتے ہیں۔ جی، ڈوین والی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ وہ امیر لوگوں کو مہنگی پینٹنگز بیچتا تھا۔ جب وہ اینڈریو میلن جیسے بڑے صنعت کار کو اپنا کلائنٹ بنانا چاہتا تھا تو اس نے براہ راست میلن سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس نے میلن کے عملے، اس کے دوستوں، جاننے والوں، ان سے بظاہر دوستانہ تعلقات بنائے اور ان سے گپ شپ میں معلومات حاصل کیں۔ آہستہ آہستہ میلن کی پسند ناپسند، اس کی کمزوریاں، اس کی خفیہ خواہشات، یہ سب جان لیا۔ پھر اس معلومات کو استعمال کر کے اس نے میلن کو بالکل وہی چیز پیش کی جس کا وہ خواب دیکھتا تھا، اور اسے اپنا کلائنٹ بنا لیا۔ جی، تو معلومات حاصل کرنے کا فن براہ راست پوچھ گچھ میں نہیں، بلکہ سننے، مشاہدہ کرنے اور بظاہر غیر متعلقہ گفتگو سے مطلب نکالنے میں ہے۔ لوگ اپنی اصل خواہشات، خوف، کمزوریاں اکثر چھپاتے ہیں۔ دوستانہ ماحول میں شاید زیادہ کھل جاتے ہیں۔ جی، غیر رسمی ماحول میں وہ زیادہ بے تکلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر لوگوں کو ذرا بھی شک ہو جائے کہ آپ ان سے معلومات نکال رہے ہیں تو وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلے جائیں گے، آپ سے کترانے لگیں گے۔ تو یہ ایک نازک توازن ہے۔ بہت نازک۔ اچھا، اور اسی سلسلے کا ایک اور شاید سب سے زیادہ چالاکی والا قانون نمبر 21، احمق کو پکڑنے کے لیے احمق بنے۔ Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. یعنی اپنے شکار سے زیادہ بے وقوف نظر آئیں۔ یہ قانون انسانی نفسیات کے ایک اور پہلو کو استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ اکثر دوسروں کو کمتر سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ جان بوجھ کر خود کو کم صحن، ناتجربہ کار یا بے ضرر ظاہر کرتے ہیں تو آپ کا شکار آپ کو خطرہ نہیں سمجھتا۔ وہ آپ کو کم آنکھتے ہیں۔ جی، اپنی چالاکی پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی حفاظت میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہ مشہور کون آرٹسٹ یلو کڈ وائل کی کہانی ہے۔ ہاں، یلو کڈ وائل، وہ اکثر اپنے شکار، جیسے وہ سام گزیل نامی تاجر تھا، اس کے سامنے خود کو ایک سادہ لوگ آسانی سے متاثر ہونے والا شخص ظاہر کرتا تھا۔ تو گیزیل کو لگا کہ وہ وائل سے زیادہ ہوشیار ہے۔ بالکل، اسے لگا کہ وہ وائل کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے، اور یہی غلط فہمی اسے وائل کے جال میں لے آئی۔
ذرائع کہتے ہیں کہ بہترین دھوکہ باز اکثر معصوم اور بے ضرر نظر آتے ہیں. یا بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا والی حکمت عملی ہے. جب لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے اصل ارادوں یا صلاحیتوں پر توجہ نہیں دیتے. اور یہ آپ کو ان کی توقعات کے برعکس کام کرنے کا موقع دیتا ہے. جی، یہ دوسروں کے تکبر اور لالچ کو انہی کے خلاف استعمال کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے، جبکہ اصل کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بالکل. تو یہ تھے طاقت کے ان چند تاریک اور پوشیدہ اصولوں کے نمونے جو ان ذرائع میں بیان کیے گئے ہیں، نفسیاتی چالوں سے لے کر سماجی جوڑ توڑ اور منصوبہ بند دھوکہ دہی تک. یہ ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں کامیابی اکثر ان اصولوں پر چلنے سے ملتی ہے جو بظاہر مہذب معاشرے کے اصولوں سے ٹکراتے ہیں. بالکل، یہ ذرائع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. کیا یہ قوانین محض انسانی فطرت کے تاریک پہلو کی عکاسی ہے جنہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں؟ یا یہ طاقت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک عملی گائیڈ بک ہے، چاہے وہ کتنی ہی غیر اخلاقی کیوں نہ لگے؟ اور کیا آج کے اس دنیا میں جہاں طاقت کے ڈھانچے ہر جگہ ہیں، دفتروں میں، سیاست میں، حتیٰ کہ ذاتی تعلقات میں، کیا کوئی واقعی ان کھیلوں سے مکمل طور پر باہر رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. جیسا کہ میکیاویلی نے صدیوں پہلے خبردار کیا تھا، جو شخص ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان لوگوں کے درمیان برباد ہو جاتا ہے جو اچھے نہیں ہیں. یہ ایک ایسا خیال ہے جو شاید اس گفتگو کے بعد سننے والوں کے ذہنوں میں رہے. یا شرافت اور اصول پسندی ہمیشہ بہترین حکمت عملی ہے، یا بقاؤ کامیابی کے لیے بعض اوقات ان تاریک راستوں کو سمجھنا اگر اپنانا نہیں تو ضروری ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں. سانس لینے کی آواز، دھڑکن تیز، ایک لمحہ جو شاید تاریخ کا رخ بدل دے. ذرا سوچیں، ایک دھندلا سا کمرہ جہاں مستقبل کے نقشے بن رہے ہیں. ایک فیصلہ جو طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے. بالکل. کیا یہ ایک نیا اتحاد بنانے کا وقت ہے یا دشمن کو اپنے جال میں پھنسانے کا؟ صحیح. آگے بڑھا جائے یا صبر کیا جائے، صحیح موقع کا انتظار؟ یہی تو اصل سوال ہے. یہاں ایک غلط قدم اور تباہی. جی. لیکن یہ جو طاقت کا کھیل کھیلنے والے ہیں وہ ان لمحوں کو پہچانتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف بہادری یا آپ کہیں چالاکی کا کھیل نہیں ہے. اچھا؟ نہیں، اس میں گہری سمجھ بوجھ شامل ہے، انسانی نفسیات کی پرکھ، اور سب سے بڑھ کر صحیح وقت پر صحیح چال چلنے کا فن. آج ہم طاقت کے انہی اصولوں کی گہرائی میں اتریں گے جو تاریخ کے دھارے موڑتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر وہ حکمت عملیاں جو رابرٹ گرین کی مشہور کتاب طاقت کے 48 قوانین میں ملتی ہیں. اچھا، تو آئیے پہلے اس کردار کو سمجھیں جو اتحاد بنانے اور توڑنے میں ماہر ہے، جسے ہم دا پاور بروکر کہہ سکتے ہیں. جی، پاور بروکر. یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ دوست، دشمن، یہ سب صرف طاقت کے کھیل کے مہرے ہیں. بالکل. یہ سمجھنا کہ کس سے کب کیسے اتحاد کرنا ہے یا کس کو الگ کرنا ہے، یہی اصل فن لگتا ہے. جی ہاں، اور اس کردار کی بنیاد چند خاص، آپ کہہ لیں، خطرناک اصولوں پر ہے. پہلا اصول، کتاب میں قانون نمبر 13، مدد مانگتے وقت لوگوں کی ذاتی دلچسپی کو ابھاریں، رحم یا احسان مندی کو نہیں. ذاتی دلچسپی، رحم نہیں؟ جی. مثال کے طور پر قدیم ایتھنس اور کورسیرا کا معاملہ یاد کریں. جب کورسیرا نے کورنتھ کے خلاف ایتھنس سے مدد مانگی تو انہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی، بلکہ یہ بتایا کہ کورسیرا کی مدد کرنا ایتھنس کے اپنے فائدے میں کیسے ہے، اسٹریٹجک فائدہ. اچھا، یعنی انہوں نے جذبات کے بجائے سیدھا سیدھا مطلب کی بات کی. بالکل، اور یہ کام کرتا ہے. جیسے ولندیزیوں نے جاپان میں پرتگالیوں کو نکلوایا. وہ کیسے؟ کیونکہ ولندیزی صرف تجارت میں دلچسپی رکھتے تھے، جو جاپانی حکمران یاسو کو بھی چاہیے تھی. پرتگالی مذہب پھیلا رہے تھے. تو جاپانیوں نے اپنے مفاد کو دیکھا. یقیناً، طاقتور لوگ بھی اپنی ضرورتوں کے قیدی ہوتے ہیں. رحم کی اپیل اکثر کمزور کرتی ہے. ان کی ذاتی دلچسپی سمجھیں اور استعمال کریں. یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے. اچھا، اس سے جڑا ایک اور پہلو جو شاید زیادہ چونکانے والا ہے، وہ قانون نمبر 2 ہے. جی، قانون نمبر 2، دوستوں پر کبھی زیادہ بھروسہ نہ کریں،
دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ تو مطلب دوستی کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کھیل میں؟ دیکھیں، یہ اصول دراصل احتیاط کی بات کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا دوست نہ بنائیں، لیکن ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کیوں؟ تاریخ بھری پڑی ہے۔ بازنطینی شہنشاہ مائیکل سوئم کو کس نے قتل کیا؟ اسی کے قریبی دوست باسلس نے، تخت کے لیے۔ دوست اکثر حسد کر جاتے ہیں یا پھر تعلق خراب نہ ہو اس ڈر سے سچ نہیں بولتے۔ چینی شہنشاہ سونگ والی مثال بھی تو ایسی ہی ہے۔ بالکل۔ تخت پر بیٹھتے ہی اپنے کامیاب جرنیلوں کو دوست بنانے کے بجائے کیا کیا؟ انعام دے کر دارالحکومت سے دور بھیج دیا۔ جی، انعام، جاگیریں، تاکہ وہ دور رہیں اور خطرہ نہ بنے۔ ان کے ذاتی مفادات کو استعمال کیا۔ یعنی کتاب ٹھیک کہتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا سمجھتے ہیں۔ ایک حد تک، جی۔ دوسری طرف ایک سابقہ دشمن جسے آپ اپنے مقصد کے لیے ساتھ ملاتے ہیں، وہ شاید زیادہ وفادار ثابت ہو۔ زیادہ وفادار دشمن؟ ہاں، کیونکہ اس سے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے۔ نیپولین کے خلاف اس کے دو بڑے دشمن ٹیلی رینڈ اور فوشے کیسے اکٹھے ہو گئے تھے؟ اچھا۔ تو دشمن کو استعمال کرنا بظاہر خطرناک ہے، لیکن یہ ایک طاقتور چال ہو سکتی ہے۔ یعنی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا سب سے ضروری ہے، اور شاید یہی بات قانون نمبر 8 میں بھی ہے۔ جی، قانون نمبر 8، دوسروں کو اپنی طرف آنے پر مجبور کریں، ضرورت پڑے تو لالچ دیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ خود پہل نہ کریں۔ مطلب یہ کہ جو جوابی چال چلتا ہے نا، وہ اکثر زیادہ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کسی کو اپنی طرف آنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ آپ کے میدان میں آتا ہے، آپ کی شرائط پر۔ وہ اپنے منصوبے چھوڑ کر آپ کے جال کی طرف بڑھتا ہے۔ نیپولین کے مخالفین نے یہی کیا۔ ٹیلیرینڈ، کاسلرے، میٹرنچ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نیپولین کو ایلبا سے فرار ہونے کا موقع دیا، ایک طرح سے لالچ دیا، اسے اپنی طرف آنے دیا، اور پھر متحدہ ہو کر مقابلہ کیا۔ بالکل۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ بہتر ہے مخالف آپ کے پاس آئے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ زبردست۔ اور پاور بروکر کا ایک اور ہتھیار، آزادی برقرار رکھنا۔ قانون نمبر 20، کسی سے بھی عہد نہ کریں۔ جی، کسی ایک فریق یا مقصد سے مکمل وابستگی سے گریز۔ اس کی مثال؟ ملکہ الیزابتھ اول بہترین مثال ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے یورپ کی بڑی طاقتوں یا شادی کے امیدواروں میں سے کسی ایک سے کبھی پکا وعدہ نہیں کیا۔ وہ تو سب سے بات کرتی رہتی تھی۔ جی، بیک وقت کئی امیدواروں سے مذاکرات، یہاں تک کہ فرانسیسی ڈیوک آف انجو سے بھی، جسے وہ خاص پسند نہیں کرتی تھیں، دے کے لیے۔ اس غیر جانبداری نے انہیں زبردست طاقت دی، لچک دی۔ وہ کسی کی کٹ پتلی نہیں بنے۔ بالکل۔ غیر جانبدار رہ کر آپ اپنی آزادی اور طاقت برقرار رکھتے ہیں، دوسروں کو آپ کی حمایت کے لیے آپس میں لڑنے دیں۔ جب وہ کمزور ہوں گے، آپ مضبوط ہوں گے۔ جی، جو فوراً کسی کا ساتھ دیتے ہیں وہ اکثر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تھی پاور بروکر کی کچھ حکمت عملی۔ ذاتی مفاد، دوستوں سے احتیاط، دشمنوں کا استعمال، دوسروں کو مجبور کرنا، اور غیر جانبداری۔ جی ہاں، اب آتے ہیں طاقت کے کھیل کے دوسرے اہم کردار کی طرف۔ دی ٹائمنگ ماسٹر۔ بالکل، وہ جو جانتا ہے کب حملہ کرنا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے، اور کب صرف انتظار کرنا ہے۔ اتحاد بنانے یا توڑنے کے ساتھ ساتھ وقت کا صحیح استعمال۔ یہ تو شاید اتنا ہی اہم ہے۔ شاید اس سے بھی زیادہ۔ وقت شناسی، ٹائمنگ، یہ طاقت کے کھیل کا جوہر ہے۔ اس کا کوئی اصول؟ بنیادی اصول، قانون نمبر 35، وقت کی فنکاری میں مہارت حاصل کریں۔ وقت کی فنکاری؟ جی، مثال کے طور پر جوزف فوشے، فرانسیسی انقلاب سے نپولین کے عروج و زوال تک، پھر بادشاہت کی بحالی۔ وہ ہر دور میں اقتدار کے قریب رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کب انتظار کرنا ہے، جسے کتاب میں لمبا وقت یا لانگ ٹائم کہا گیا ہے۔ جی، یعنی صبر سے صحیح موقع کا انتظار جب حالات آپ کے حق میں ہو۔ اور وہ جانتا تھا کب مخالف کو بے چین کر کے جلد بازی پر مجبور کرنا ہے، یعنی جبری وقت یا فورس ٹائم۔ اچھا۔ جب آپ وقت کی رفتار کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر کب پوری قوت سے فیصلہ کن حملہ کرنا ہے، یعنی اختتامی وقت یا اینڈ ٹائم، جب عمل کا لمحہ آ جائے اور دیر کرنا نقصان دہ ہو۔ لیکن ان لمحوں کو پہچانا کیسے جائے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ اب لمبا وقت ہے یا اختتامی وقت؟ یہ گہرے مشاہدے اور صبر کا کام ہے۔
ایک چینی پینٹر تھے چو یونگ، جی وہ دریا پار کر رہے تھے، ملاح سست تھا۔ وہ ناراض ہوئے تو ملاح نے کہا، سفر جتنا لمبا ہوتا ہے اتنا ہی مختصر لگتا ہے اگر آپ صبر سے کام لیں۔ یعنی جلد بازی میں کنٹرول کھو جاتا ہے۔ بالکل، صبر آپ کو سوچنے، منصوبہ بندی کرنے اور حالات کا صحیح اندازہ لگانے کا موقع دیتا ہے۔ وقت شناسی کا ایک اور پہلو جو مجھے بہت حیران کن لگا وہ قانون نمبر 22 ہے۔ حکمت عملی کے طور پر ہتھیار ڈالنے کا استعمال کریں۔ جی، یہ تو کمزوری لگتا ہے، یہ طاقتور حکمت عملی کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جب آپ واضح طور پر کمزور ہوں تو عزت کی خاطر لڑ کر تباہ ہو جانا بے وقوفی ہے۔ تو ہتھیار ڈال دیں۔ ظاہری طور پر ہتھیار ڈالنا یا جھک جانا آپ کو وہ چیز دیتا ہے جو اس وقت سب سے قیمتی ہے، وقت۔ وقت کس لیے؟ سنبھلنے کے لیے، دوبارہ طاقت جمع کرنے کے لیے، دشمن کو غافل کرنے کے لیے۔ قدیم چین میں یوئے کے بادشاہ گوجیان کو دیکھیں۔ شکست کے بعد اس نے فاتح بادشاہ وو کے حکمران کی خدمت میں 3 سال گزارے، خود کو انتہائی کمتر ظاہر کیا، اس کے بیمار گھوڑوں تک کی دیکھ بھال کی۔ اور اس دوران وہ اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرتا رہا۔ بالکل، اس نے یہ وقت اپنی طاقت بحال کرنے اور صحیح موقع کا انتظار کرنے میں لگایا۔ اور پھر جب موقع ملا، نہ صرف سلطنت واپس لی بلکہ بدلہ بھی لیا۔ کمال ہے۔ اسی طرح برٹولڈ بریکٹ نے امریکہ میں کمیٹی کے سامنے ظاہری طور پر جھک کر خود کو بچایا۔ وولٹیئر نے لندن میں غصے والے ہجوم کو باتوں سے اپنا محافظ بنا لیا۔ تو ہتھیار ڈالنا ایک طرح سے مہلت خریدنا ہے۔ جی، سانس لینے کی، صحت یاب ہونے کی، دشمن کی کمزوریوں کا انتظار کرنے کی۔ تو وقت صرف انتظار یا ہتھیار ڈالنے کا نام نہیں بلکہ منصوبہ بندی کا بھی ہے۔ قانون نمبر 29 آخر تک منصوبہ بندی کریں، یعنی صرف پہلا قدم نہیں سوچنا بلکہ انجام تک پہنچنے کے تمام ممکنہ راستے، رکاوٹیں، نتائج۔ سب کچھ ذہن میں رکھنا۔ بسمارک اس کی بہترین مثال ہیں۔ جرمنی کا اتحاد۔ جی، وہ ایک طویل مدتی منصوبہ رکھتے تھے۔ 1850 کی دہائی میں جب پرشیا میں آسٹریا کے خلاف فوراً جنگ کا دباؤ تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ حیران کن طور پر امن کی وکالت کی، حالانکہ ان کا حتمی مقصد جنگ ہی تھا۔ لیکن اس وقت نہیں، وہ جانتے تھے ابھی وقت مناسب نہیں، پرشیا تیار نہیں۔ انہوں نے انتظار کیا، فوج کو بہتر بنایا، سفارت کاری کی۔ اور پھر صحیح وقت پر مضبوط پوزیشن سے جنگیں لڑیں اور جرمنی کو متحد کیا۔ بالکل، انجام سب سے اہم ہے۔ کتاب میں بالبوا اور پیزارو کا موازنہ ہے۔ بالبوا نے بحر الکاہل دریافت کیا۔ ہاں، ہمت سے، جی، لیکن آگے کی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ پیزارو جیسا منصوبہ ساز آیا اور اس کی کامیابی کا پھل بھی کھا گیا اور اسے راستے سے بھی ہٹا دیا۔ افسوسناک مگر سچ۔ آخر تک منصوبہ بندی آپ کو غیر متوقع مشکلات اور دوسروں کی چالوں سے بچاتی ہے۔ اور ایک آخری اصول جو ٹائمنگ ماسٹر سمجھتا ہے، قانون نمبر 16۔ عظمت اور وقار بڑھانے کے لیے غیر موجودگی کا استعمال کریں۔ غیر موجودگی مطلب منظر سے غائب ہو جانا؟ کبھی کبھی بہت زیادہ سامنے رہنا آپ کی قدر کم کر دیتا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ نفسیاتی نقطہ ہے۔ قدیم میڈیا کے بادشاہ ڈایوسس، جی، ان کی کہانی، وہ عام شہری تھے، انصاف کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ پھر اچانک کام چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ ہاں، لوگوں نے ان کی کمی شدت سے محسوس کی، معاشرے میں بے چینی پھیلی، آخر کار انہیں ڈھونڈ کر اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ان کی غیر موجودگی نے ان کی اہمیت بڑھا دی۔ بالکل، جو چیز نایاب ہو، مشکل سے ملے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ مصنفین جیسے جے ڈی سالنگر یا تھامس پنچن عوامی منظر سے غائب رہ کر ایک پراسرار شہرت حاصل کر گئے۔ پراسراریت تجسس پیدا کرتی ہے۔ جی، اور آپ کی واپسی کو اگر آپ چاہیں زیادہ پراثر بناتی ہے۔ تو یہ تھے ٹائمنگ ماسٹر کے اوزار: وقت کی روح کو سمجھنا، اس کی رفتار کو استعمال کرنا، ضرورت پڑنے پر شکست تسلیم کرنا، انجام تک منصوبہ بندی اور کبھی کبھی غائب ہو جانا۔ جی، یہ دونوں کردار، پاور بروکر اور ٹائمنگ ماسٹر، اور ان کی حکمت عملیاں ہمیں طاقت کے کھیل کے 2 اہم ستون دکھاتی ہیں: لوگوں اور اتحادوں کو سمجھنا اور استعمال کرنا، اور دوسرا، وقت کی اہمیت کو پہچاننا اور اس پر عبور حاصل کرنا۔ تو یہ تمام قوانین، یہ حکمت عملیاں، یہ ایک بہت ہی سرد، حساب کتاب والی، شاید بے رحم دنیا کی تصویر لگتی ہیں۔ آج کی دنیا جو بظاہر مہذب، جمہوری، منصفانہ اصولوں کی بات کرتی ہے،
کیا واقعی ان پردوں کے پیچھے یہی اصول چل رہے ہیں؟ میکیاویلی نے کہا تھا، جو شخص ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان لوگوں کے درمیان لازماً برباد ہو جاتا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ مطلب؟ یہ قوانین پسند آئیں یا نہ آئیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت کی حرکیات اکثر پیچیدہ ہوتی ہیں، بال واسطہ ہوتی ہیں۔ شائستگی کے پیچھے چالاکی، جمہوریت کے لبادے میں فریب، انصاف کے نعرے تلے ذاتی مفاد، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ان نمونوں کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم انہیں پہچان لیں تو یہ علم ہمیں کیا کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا خود اس کھیل کا حصہ بن جائیں؟ یا ان اصولوں سے مکمل پرہیز کریں، چاہے قیمت کمزوری یا ناکامی کیوں نہ ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہوا میں کچھ سرگوشیاں سی ہیں، وہ طاقت کے ایوانوں سے آتی ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ علم ہے جو آپ کہہ لیں کھلے عام نہیں بانٹا جاتا، بلکہ خاموشی سے نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم انہی رازوں میں سے دو پر سے پردہ اٹھائیں گے، وہ دو دھاری تلواریں، شہرت اور توجہ۔ بہت اہم موضوعات ہیں یہ۔ ایک غلط قدم آپ کو گمنامی کی کھائی میں گرا سکتا ہے، جبکہ مہارت آپ کو بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ صرف اصول نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کے وہ نقشے ہیں جنہیں سمجھنا مطلب طاقت کے کھیل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس گہرے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تاثرات کیسے بنائے جاتے ہیں اور توجہ کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک نازک کھیل ہے۔ شہرت اور توجہ، یہ دونوں بظاہر الگ لگتے ہیں، لیکن طاقت کی دنیا میں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، آپ کی شہرت لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جو توجہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی شہرت کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ ان دونوں پر قابو پانا ایک مسلسل آپ کہہ لیں جد و جہد ہے۔ بالکل درست کہا۔ تو آئیے پہلے ستون پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، شہرت۔ قانون نمبر 5 وہ واضح طور پر کہتا ہے بہت کچھ شہرت پر منحصر ہے، اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کرو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ۔ جی۔ ہاں، شہرت وہ بنیاد ہے جس پر آپ کی طاقت کا محل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے، شاید سب سے قیمتی۔ بالکل۔ جیسا کہ قدیم رومی مفکر سسرو نے کہا تھا، وہ لوگ بھی جو شہرت سے نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں دراصل چاہتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر ان کا نام ہو۔ یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے۔ اور اس کی اہمیت عملی بھی ہے، بہت زیادہ۔ آپ کی شہرت وہ آپ سے پہلے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا ایک خاکہ بنا دیتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ ایک لفظ بھی کہیں۔ یہ آپ کے لیے دروازے کھول سکتی ہے یا بند کر سکتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمن فیلڈ مارشل ایرون رومل کی مثال لیں۔ ہاں، ڈیزرٹ فاکس۔ جی، ڈیزرٹ فاکس۔ ان کی جنگی چالاکی، ان کے غیر متوقع حملے اور وسائل کی کمی کے باوجود کامیابی حاصل کرنے کی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ اتحادی افواج ان کے نام سے ہی ایک طرح کے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی تھیں۔ صحیح۔ ان کی شہرت نے دشمن کے حوصلے پست کرنے اور ان کی منصوبہ بندی کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جو شاید ان کی اصل فوجی طاقت سے بھی زیادہ مؤثر تھا۔ یہ ہے شہرت کا عملی اثر۔ رومل کی مثال واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی شہرت بنائی کیسے جاتی ہے؟ کیا یہ صرف کامیابیوں سے بنتی ہے یا اس میں کوئی حکمت عملی بھی شامل ہے؟ حکمت عملی تو لازمی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدا میں ایک خاص قسم کی شہرت بنانے کے لیے بعض اوقات کسی قائم شدہ نام کو نشانہ بنانا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ ایک طریقہ ہے۔ 19ویں صدی کے مشہور شو مین پی ٹی بارنم نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے اپنے امریکن میوزیم کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے سے موجود اور زیادہ معتبر پیل میوزیم پر حملہ کیا۔ کیسے کیا انہوں نے یہ؟ انہوں نے اخبارات میں گمنام خطوط لکھے، پیل کے مالکان کو نااہل کہا، ان کے نمونوں کو جعلی قرار دیا اور عوام کو ان کے سٹاک خریدنے سے منع کیا۔ یہ ایک جارحانہ حکمت عملی تھی، ظاہر ہے، لیکن اس نے بارنم کو فوری طور پر نمایاں کر دیا اور پیل کی ساخت کو نقصان پہنچا کر اپنے میوزیم کے لیے جگہ بنائی۔ یہ ایک خطرناک لیکن مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جب آپ نئے میدان میں اتر رہے ہوں، لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مطلب شہرت پر حملہ کرنا ایک دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل۔ آپ مخالف کو کمزور کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا حملہ بھونڈا یا غیر منصفانہ لگے تو یہ الٹا آپ کی اپنی ساخت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟
تھامس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی کرنٹس کی جنگ وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ ایڈیسن جو پہلے سے قائم شدہ موجد تھے، انہوں نے ٹیسلا کے آلٹرنیٹنگ کرنٹ اے سی سسٹم کے خلاف، جو ان کے ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی سسٹم کا مدِ مقابل تھا، ایک منظم مہم چلائی۔ اچھا، وہ کیا مہم تھی؟ ایڈیسن نے اے سی کو خطرناک ثابت کرنے کے لیے عوامی مقامات پر جانوروں کو کرنٹ لگا کر مارا، ہاں۔ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ٹیکنالوجی محفوظ نہیں ہے۔ ان کا مقصد تھا ٹیسلا کی ایجاد اور ان کی ساکھ دونوں کو تباہ کرنا۔ اوہ، یہ تو کافی خوفناک حربہ لگتا ہے۔ کیا یہ کامیاب رہا؟ مختصر مدت کے لیے تو اس نے شکوک و شبہات پیدا کیے، ضرور کیے۔ لیکن بالآخر ایڈیسن کی یہ مہم ناکام رہی۔ اے سی سسٹم تکنیکی طور پر بہتر ثابت ہوا اور وسیع پیمانے پر اپنایا گیا۔ تو ایڈیسن کا کیا بنا؟ ایڈیسن کی منفی حکمت عملی اور عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوششوں نے بالآخر ان کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سائنسی دلائل سے زیادہ ذاتی اور تجارتی مفادات کی جنگ تھی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شہرت پر حملہ کرتے وقت نزاکت اور چالاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلی دشمنی اور بدنیتی اکثر بھیجنے والے پر ہی پلٹ آتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو اگر کسی کی شہرت پہلے ہی خراب ہو چکی ہو یا متنازع ہو تو کیا وہ مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ راستے تو ہیں۔ ذرائع کچھ دلچسپ راستے تجویز کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو کسی ایسے شخص یا گروہ سے وابستہ کر لیں جس کی شبیہ آپ کے بالکل برعکس ہو، یعنی ایک مثبت شخصیت سے جڑ کر اپنی منفی تصویر کو متوازن کرنا۔ اچھا۔ دوسرا اور شاید زیادہ جرأت مندانہ راستہ جیاکومو کیسانووا جیسا ہے۔ کیسانووا؟ وہ تو کافی بدنام تھے۔ بالکل، وہ اپنے معاشقوں اور مہم جوئی کے لیے بدنام تھے، لیکن وہ اپنی اسی شہرت کو استعمال کرتے تھے۔ ان کی عظیم عاشق کی شہرت ان سے پہلے پہنچتی تھی اور خواتین میں تجسس پیدا کرتی تھیں، جس سے ان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ انہوں نے منفی شہرت کو ایک کشش میں بدل دیا۔ واو، یعنی منفی شہرت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، کاسانووا نے سمجھ لیا تھا کہ شہرت چاہے اچھی ہو یا بری ایک طاقت ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیا آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو کنٹرول اہم ہے۔ اور یہی سب سے اہم سبق ہے۔ اپنی شہرت کی باغ ڈور ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر آپ لاپرواہی برتیں گے تو آپ کے دشمن یا حالات آپ کی شہرت کو متعین کریں گے۔ آپ کو فعال طور پر اپنی شبیہ کو تشکیل دینا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی اور ضرورت پڑنے پر اسے تبدیل کرنے یا مرمت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، اپنی تقدیر کے مالک بنو اور اپنی شہرت کے بھی۔ یہ غیر فعال ہونے کا کھیل نہیں ہے۔ ٹھیک، شہرت کی اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کے ساتھی یعنی توجہ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ایک مضبوط شہرت بھی بیکار ہے اگر کوئی آپ کو جانتا ہی نہ ہو۔ جی بالکل۔ قانون نمبر 6 کہتا ہے، ہر قیمت پر توجہ حاصل کرو۔ ماخذ کا ایک جملہ ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ ہر چیز کا فیصلہ اس کی ظاہری شکل سے ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ سخت بات ہے نا؟ یہ شاید آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ سچ ہے۔ گمنامی طاقت کے لیے موت ہے۔ ہجوم میں کھو جانا آپ کو غیر متعلقہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو نمایاں ہونا پڑے گا کسی نہ کسی طرح۔ اور اس کی وجہ انسانی نفسیات میں گہری ہے۔ لوگ عام معمولی چیزوں سے اکتا جاتے ہیں۔ ہاں، وہ غیر معمولی، ڈرامائی اور پراسرار چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر آپ بھیڑ کی طرح ہی دکھتے اور برتاؤ کرتے ہیں تو آپ کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیسے نمایاں ہوں؟ پی ٹی بارنم، جن کا ذکر ہم نے شہرت کے حوالے سے کیا، وہ توجہ حاصل کرنے کے بھی استاد تھے۔ ان کا وہ قصہ بہت مشہور ہے۔ کون سا؟ جب انہوں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا کہ وہ نیو یارک کی سڑک پر ایک جگہ سے ایک اینٹ اٹھائے، کچھ دور جا کر رکھے، واپس آئے، دوسری اینٹ اٹھائے، اور یہ عمل سنجیدگی سے دہراتا رہے۔ کوئی سوال پوچھے تو جواب نہ دے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پہلے چند لوگ رکے، پھر ہجوم بڑھتا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بے معنی کام کیوں ہو رہا ہے۔ ہزاروں کا مجمع اس آدمی کے پیچھے چل پڑا جو آخرکار انہیں سیدھا بارنم کے میوزیم کے دروازے تک لے گیا۔ کمال ہے، یہ تو خالص توجہ حاصل کرنے کی حکم عملی تھی۔ بالکل۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ منطقی یا مثبت ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی عجیب،
پر اسرار یا معمول سے ہٹ کر ہونا زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو کیا طریقے ہیں نمایاں ہونے کے؟ ذرائع بتاتے ہیں۔ عوام سے بڑا نظر آنا، زیادہ رنگین، زیادہ پر اسرار۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی ڈیوک ڈی لیزون کی مثال لیں۔ اچھا، ان کی کیا کہانی ہے؟ وہ اپنی سنکی حرکات اور یہاں تک کہ بادشاہ لوئس چوہردم کی شان میں گستاخی کے لیے بھی مشہور تھے۔ ایک بار تو اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی تلوار توڑ دی جب اسے ایک فوجی عہدے سے برخاست کیا گیا۔ اوہ، یہ تو بڑی جرات کی بات ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید جیل میں ہوتا، لیکن لوزون کی شخصیت اتنی دلچسپ اور غیر متوقع تھی کہ بادشاہ اس سے ناراض ہونے کے باوجود اسے دربار سے دور نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس کی موجودگی ہمیشہ ایک ہلچل پیدا کرتی تھی۔ لوزون نے سمجھ لیا تھا کہ توجہ چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو، نظر انداز کیے جانے سے بہتر ہے۔ ایک اور مثال 16ویں صدی کے اٹلی کے پیٹرو ایریٹینو کی ہے۔ ان کا کیا معاملہ تھا؟ وہ ایک معمولی پس منظر سے آیا تھا، لیکن اس نے پوپ اور ان کے پالتو ہاتھی کا مذاق اڑاتے ہوئے گمنام نظمیں لکھیں۔ پوپ کا مذاق؟ جی، یہ نظمیں اتنی گستاخانہ اور دلچسپ تھیں کہ وہ تیزی سے پھیل گئیں اور ایریٹینو کو فوری شہرت مل گئی۔ اس نے اس شہرت کو استعمال کرتے ہوئے خود کو ایک بااثر مصنف اور دانشور کے طور پر قائم کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ تنازع توجہ حاصل کرنے کا ایک تیز ترین راستہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو سنبھال سکیں۔ لیکن کیا صرف ایک بار توجہ حاصل کر لینا کافی ہے، یا اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل کافی نہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ توجہ حاصل کرنا پہلا قدم ہے، اسے برقرار رکھنا اصل چیلنج ہے۔ عوام بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو مسلسل کچھ نیا، کچھ غیر متوقع پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اصرار کی طاقت بہت کام آتی ہے۔ اصرار؟ کیسے؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز کی وضاحت اور پیشنگوئی کی کوشش کی جاتی ہے، پراسرار بن جانا لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آگے کیا کریں گے۔ کارتھیج کے مشہور جنرل ہنیبل، ہاں، ہنیبل۔ وہ جنگ میں ناقابل فہم مناظر تخلیق کرتے تھے، جیسے رات کو بیلوں کے سینگوں پر مشالے باندھ کر انہیں دشمن کی طرف ہانکنا، اچھا۔ جس سے دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے۔ یہ صرف فوجی چال نہیں تھی، یہ نفسیاتی جنگ تھی، جس نے ہنیبل کی پراسرار اور ناقابل تسخیر شہرت کو مزید مضبوط کیا۔ لولا مونٹیز کی مثال بھی دلچسپ ہے، جو 19ویں صدی کی مشہور رقاصہ اور درباری تھیں۔ جی، ان کا کیا واقعہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ لندن کے ایک تھیٹر میں پرفارمنس دیکھنے گئیں جہاں ملکہ وکٹوریہ بھی موجود تھیں۔ وہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچیں جب سب کی نظریں ملکہ پر تھیں، اور پھر ڈرامائی انداز میں اپنے باکس میں داخل ہوئیں۔ فوری طور پر سب کی توجہ ملکہ سے ہٹ کر ان پر مرکوز ہو گئی۔ واہ! یہ ظاہر کرتا ہے کہ توجہ کو کس طرح مہارت سے چرایا یا منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اس میں بھی توازن ضروری ہے۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے حربے، خاص طور پر منفی یا جارحانہ، ایک بار آپ کے نمایاں ہونے کے بعد کم کر دینے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلسل تنازع یا منفی پبلسٹی آپ کو تھکا دینے والی اور ناقابل اعتماد بنا سکتی ہے۔ توجہ کا معیار بھی اہم ہے۔ آپ کو نمایاں نظر آنا ہے، نہ کہ مایوس، ضرورت مند یا عام۔ آپ کی حرکات میں ایک خاص وقار اور خود اعتمادی جھلکنی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی غیر معمولی کیوں نہ ہو۔ تو اب اگر ہم ان دونوں قانون شہرت اور توجہ کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا ایک دوسرے کے بغیر ممکن ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ایک مضبوط، دلچسپ شہرت یعنی قانون 5 قدرتی طور پر لوگوں کی توجہ یعنی قانون 6 کھینچتی ہے۔ صحیح۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مشہور یا بدنام شخص کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ دوسری طرف مسلسل اور مثبت توجہ حاصل کرنے سے آپ کی شہرت بنتی ہے یا مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا۔ اگر لوگ آپ کو مسلسل کامیابی، ذہانت یا طاقت کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کی شہرت اسی کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک نازک توازن ہے۔ بہت زیادہ منفی توجہ آپ کی محنت سے بنائی گئی شہرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور اچھی شہرت ہو لیکن توجہ نہ ملے تو آپ غیر متعلقہ ہو سکتے ہیں، آپ کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت کے کھلاڑی کو بے وقت اپنی اندرونی ساکھ یعنی شہرت اور بیرونی نمائش یعنی توجہ دونوں پر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل شعوری کوشش ہے۔ جی ہاں،
کہا। یہ دونوں قوانین طاقت کے سماجی پہلوؤں پر بہت زور دیتے ہیں۔ طاقت صرف آپ کی ذاتی صلاحیتوں یا وسائل کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ دوسرے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں اور آپ ان کے تصورات کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔ شہرت اور توجہ وہ اوزار ہیں جن سے آپ اس تاثر کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان میں مہارت حاصل کرنا آپ کو دوسروں پر ایک نفسیاتی برتری دے سکتا ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ شہرت آپ کی طاقت کا قلعہ ہے جس کی ہر کونے سے حفاظت لازم ہے، بالکل۔ اور توجہ وہ روشنی ہے جو اس قلعے پر پڑتی ہے، جسے آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے تاکہ یہ ہمیشہ آپ کے بہترین پہلوؤں کو اجاگر کرے، نہ کہ کمزوریوں کو۔ صحیح۔ ان دونوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا طاقت کے پیچیدہ کھیل میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کہہ لیں ناگزیر ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کی طرف لے جاتا ہے جو ان ذرائع کی روح سے ہی ابھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان قانونوں کی روشنی میں اور جس طرح شہرت اور توجہ کو بنایا، بگاڑا اور استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کے کھیل میں ظاہری شکل و صورت ہی اصل حقیقت بن جاتی ہے، یا پھر یہ سب سے بڑا فریب ہے، ایک پردہ ہے جسے سمجھنا اور جس کے پار دیکھنا ابھی باقی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید ان قانونوں کو سمجھنے سے بھی زیادہ اہم ہو۔